بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھنے والے ہیں قصص النبیین رابع یعنی چوتھا حصہ۔ اس کا دوسرا سبق آج ہم پڑھنے والے ہیں، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قصۃ صراع بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان کشمکش کا قصہ۔ صراع کے معنی ہے جھگڑا، کشمکش، ٹسل اور ٹکراؤ۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قصۃ صراع، کشمکش کا قصہ، ٹکراؤ کا قصہ، ٹسل کا قصہ یا جھگڑے کا قصہ کس کے درمیان؟ حق اور باطل کے درمیان۔ تو حق اور باطل کے درمیان جھگڑے کا قصہ یا ٹکراؤ کا قصہ یا آپ کشمکش کہہ سکتے ہیں۔ تو کشمکش زیادہ بہتر ہے، تو آپ یہی کہیے قصۃ صراع بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان کشمکش کا قصہ۔ ولا غرابت، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ فإنها قصص شائقۃ مثیرۃ، تو بے شک یہ قصص شائقۃ دلچسپ قصے ہیں، مثیرۃ جوش دلانے والے قصے ہیں۔ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ دلچسپ قصے ہیں، جوش دلانے والے قصے ہیں۔ قصص کی صفت ہے شائقۃ، جس کے معنی ہے دلچسپ، مثیرۃ کے معنی ہے جوش دلانے والے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولا غرابت، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یہ قصے دلچسپ ہیں، مثیرۃ جوش دلانے والے ہیں۔ وَإِنَّهَا قِصَّةُ صِرَاعٍ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، اور بے شک یہ قصۃ صراع کشمکش کا قصہ ہے، ٹکراؤ کا قصہ ہے، بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان، وبین العلم والجہل، علم اور جہالت کے درمیان، وبین النور والظلام، روشنی اور تاریکی کے درمیان، وبین الانسانیت والوحشیت، انسانیت اور وحشیت کے درمیان، وبین الجزم والیقین والظن والتخمین، وبین الجزم والیقین، جزم کے معنی پختگی، یقین، جزم اور یقین دونوں مترادف لفظ ہیں، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ وبین الجزم والیقین، پختگی اور یقین کے درمیان، والظن والتخمین، گمان اور اٹکل کے درمیان۔ ظن اور تخمین یہ بھی دونوں ہم معنی لفظ ہے، یعنی یہ اور یہ دونوں ہم معنی ہے، اور یہ دونوں ہم معنی لفظ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹکراؤ کا قصہ ہے، کس کے درمیان ٹکراؤ؟ حق اور باطل کے درمیان، علم اور جہالت کے درمیان، روشنی اور تاریکی کے درمیان ٹکراؤ، انسانیت اور درندگی کے درمیان، پختگی، یقین اور پختگی، اور گمان اور اٹکل کے درمیان ٹکراؤ کا قصہ ہے یہ۔ ثم انها قصۃ انتصار للحق علی الباطل، پھر بے شک یہ کامیابی کا قصہ ہے، غلبے کا قصہ ہے۔ انتصر ینتصر، انتصار کے معنی ہوتا ہے کامیابی پانا، غلبہ پانا۔ قصۃ انتصار، کامیابی کا قصہ یا غلبے کا قصہ۔ ثم انها، پھر بے شک یہ قصۃ انتصار، کامیابی کا قصہ ہے۔ کس کی کامیابی؟ للحق، حق کی کامیابی۔ کس پر؟ علی الباطل، باطل پر۔ تو بے شک یہ حق، باطل پر حق کی کامیابی کا قصہ ہے، باطل پر حق کے غلبے کا قصہ ہے۔ والعلم علی الجہل، علم کا جہالت پر غلبے کا قصہ ہے۔ والضعیف علی القوی، کمزور کا طاقتور پر غلبے کا قصہ ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی لفظ آ رہے ہیں سب کا تعلق یہیں سے ہے۔ قصۃ انتصار للحق علی الباطل، قصۃ انتصار للعلم علی الجہل، قصۃ انتصار للضعیف علی القوی، قصۃ انتصار للقلیل علی الکثیر۔ تو سب کا تعلق یہیں سے ہے، قصۃ انتصار یعنی کامیابی کا قصہ۔ کس کی کامیابی؟ حق کی کامیابی باطل پر۔ والعلم علی الجہل، علم کی کامیابی جہالت پر، علم کا غلبہ جہالت پر۔ والضعیف، طاقتور کا غلبہ علی القوی، کمزور کا غلبہ طاقتور پر۔ والقلیل، اور کم کا غلبہ زیادہ پر،
یعنی یہ جو قصہ ہے یہ کس کا قصہ ہے؟ کامیابی کا قصہ ہے۔ کس کی کامیابی؟ حق کی کامیابی باطل پر، علم کی کامیابی جہالت پر، کمزور کی کامیابی طاقتور پر، کم لوگوں کی کامیابی زیادہ لوگوں پر۔ قصۃ فیہا علم و حکمت، قصۃ یہ ایک ایسا قصہ ہے، فیہا جس میں علم و حکمت علم و حکمت ہے، و موعظۃ اور نصیحت ہے، و ذکرہ اور یاد دہانی ہے، و صدق اللہ العظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ کہا ہے۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، لقد کان تحقیق کے ہیں، فی قصصہم ان کے قصوں میں، عبرۃ عبرت، ان کے قصوں میں عبرت ہے۔ کن کے قصوں میں؟ انبیاء کے قصوں میں۔ لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے، اولی الالباب کی معنی ہے عقل مند، تو عقل مندوں کے لیے ان کے قصوں میں عبرت ہے۔ ما کان حدیثاً اور نہیں ہے، ما کان نہیں ہے، حدیثاً کوئی ایسی بات یفترا جو گھڑ لی گئی ہو، یعنی ایسی بات نہیں ہے جو گھڑ لی گئی ہے۔ افترا یفتری افتران کے معنی ہوتا ہے گھڑنا، کوئی بات خود سے بنا لینا، جھوٹ گھڑنا کہتے ہیں نا، جھوٹ گھڑ لینا، تو ویسے کہہ رہے ہیں ما کان حدیثاً کوئی ایسی بات نہیں ہے یفترا، یہ فعل مضارع مجہول ہے، جو گھڑ لی گئی ہو، ولیکن تصدیق الذی لیکن تصدیق ہے، الذی بین یدیہ ہر اس چیز کی جو اس سے پہلے سے ہے، یعنی پہلے کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کی ان باتوں کی تصدیق ہے۔ وہ تفصیل اور تفصیل ہے کل شیء ہر چیز کی، وہ ہدن اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ایک ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ما کان حدیثاً یہ ایسی باتیں نہیں ہے یفترا جو گھڑ لی گئی ہے، ولیکن تصدیق الذی لیکن یہ تصدیق کرنے والی باتیں ہیں، ولیکن تصدیق الذی لیکن یہ تصدیق ہے، الذی بین یدیہ ان باتوں کی ان کتابوں کی جو ان سے پہلے سے ہے، و تفصیل کل شیء اور ہر چیز کی یہ تفصیل ہے، وہ ہدی و رحمۃ لقوم یؤمنون اور ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے۔